اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک اور میٹرک ماشاءاللہ سے اپنا تعلیمی سفر جو ہے پورا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اپنے بیچ منجھار سے، کہتے ہیں کہ میٹرک جو ہوتا ہے وہ سمندر کا بیچ منجھار ہوتا ہے، یعنی بیچ سمندر میں ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اور جب میٹرک کلیئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ سے اپنے نئے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، یعنی ایف ایس سی، بی ایس سی، بی ایس جو بھی ہو، ایم بی بی ایس یا جو بھی آپ لوگ فیلڈ پسند کریں اس فیلڈ میں آپ لوگ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہوگا وہ ماشاءاللہ سے آپ کا بیچ منجھار سے آپ لوگ نکلیں گے۔ بس دعا یہ ہے کہ جب یہ سفر جب آپ کا اپنے اختتام کو پہنچے تو اس سفر کا جو انجام ہو وہ اتنا اچھا ہو کہ ہر ایک کے جو ہے جو اس کے ہاتھ میں اس کے سرٹیفکیٹ ہو اس کے اوپر A+ لکھا ہوا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو A+ میں نہ صرف کامیابی عطا فرمائے بلکہ آپ سب کو جو ہے اعلیٰ ترین پوزیشنوں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب لوگوں نے بڑی محنت کی، بہت توجہ کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا، آپ لوگوں نے بہت زیادہ مطلب ہے جو ہے ٹیچروں کی سختیاں برداشت کی، ڈانٹ ڈپٹ کو بھی برداشت کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو آپ لوگوں نے سب نے برداشت کیا۔ تو یقیناً یہ سارا عمل جتنا بھی ہوتا رہا وہ سب کا سب جو تھا وہ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے تھا، تاکہ آپ کے والدین نے جو ٹیچروں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، اسکول کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، لازمی بات ہے کہ وہ ایک فیس بھی پے کرتے ہیں، بہترین یونیفارم آپ کو فراہم کرتے ہیں، بہترین سہولتیں فراہم کرتے ہیں، بعض بچے دور سے آتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کرتے ہیں، پھر کتابیں، آپ کے لنچ باکس، آپ کے ٹیکس شاپس کی پیمنٹ کرنی، یہ ماں باپ کا ایک اتنا بڑا مطلب محنت اور ایفرٹس ہوتی ہے، اتنا ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جس کے لیے آپ کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنا داؤ پہ لگاتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ ہی مطلب جو ہے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ میں تھک گیا ہوں، یا بس ایک ہی خواہش ہوتی کہ میرے بچوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں، میں ان کو ہر وہ سہولت فراہم کروں جس کے لیے وہ لوگ مطلب ہے جو ہے ماں باپ جس سے خوش ہوں۔ خوشی سے مراد ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، آپ ذرا سا آپ کی انگلی گرم ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، ساری ساری رات آپ دیکھتی ہیں آپ کی ماں جو ہے خاص طور پہ وہ جاگتی رہتی ہے، اور آپ کو جب تک آپ کو آرام نہیں آتا اس کو بھی آرام نہیں آتا۔ تو یہ تمام عمل جتنا بھی ہے یہ بہت ہی جو ہے ماں باپ کا، یہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت اور باعث برکت ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم نے انہیں کیا دینا ہے؟ ہم نے انہیں رسپیکٹ دینی ہے، ہم نے انہیں عزت دینی ہے، ہم نے ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ہم نے ان کو ذرا سی بھی مطلب جو ہے کسی قسم کے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے وہ ذرا سا پریشان ہو، یا ہمارے کسی عمل کے ساتھ وہ ان کو تکلیف ہو، دکھ ہو یا پریشانی ہو۔ ہم اگر ذرا سا بھی انہیں تکلیف دیتے ہیں تو وہی ہے قرآن پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف مت کرو۔ تو اف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنا ہمارے یہاں علامہ طالب جوش صاحب حصص القرآن میں اور مولانا مودودی صاحب بھی اپنی تفسیر القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، دونوں کا ایک ہی میں نے تفسیر میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک ہی تفسیر میں ہے کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ کے اف آ گیا، لیکن وہ اف جو ہے وہ زبان تک تو بڑی دور کی بات ہے، گلے کی اس جو آپ کا یہاں تک کا پورشن ہے اس سے آگے نہ آئے، اگر اس سے آگے آ گیا بے شک زبان نہ آئے گی تو پھر آپ کو خدا کی طرف سے عذاب ملتا ہے۔ وہ بہت رحمان ہے، وہ بہت رحیم ہے، مغفور الرحیم ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس سے ہم جب دل سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اسے تکلیف پہنچے، جس کے لیے اس نے ہمیں منع کیا ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں روکا ہے۔
ہمارے ہاں جتنی بھی آیات ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ آپ اس کی سزا دے گا اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو، لیکن ہر آیت کا آخر کیا ہوتا ہے، اختتام کس چیز پہ ہوتا ہے؟ لیکن یاد رکھو کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحمت للعالمین ہے۔ تو میں ہمیشہ ایک بات اپنے دوستوں سے، احباب سے اور سب، جب آپ خود سے قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ خود سے مطلب ہے تفسیریں پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ مولویوں کے محتاج نہیں رہتے، پھر آپ اللہ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پھر جب محبت آپ کی پروان چڑھتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ خدا کے محبوب بن جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے روزے رکھو، چونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا عشق میں سفر کیا سبھی کھو دیا مگر پیار باقی رہ گیا، تو پھر ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کا پیار باقی رہ جاتا ہے، اور وہ پیار، اس پیار میں ہم پھر اس کی ہر احکام کی جو ہے پابندی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے روزے رکھو، ہم روزے رکھتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بالکل نماز پڑھیں، تو آپ نماز ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عشق میں نماز آپ پڑھیں، تو پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے، آپ کو سرور بھی آتا ہے، پھر آپ جو ہے اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو جو عمل بھی پیار اور محبت کے ساتھ ہو، یقیناً وہ بہت ہی پائیدار ہوتا ہے، اس میں بڑا برکت ہوتی ہے، اس میں بڑا سرور آتا ہے۔ تو نماز پڑھیں، تب بھی عشق، جب آپ عشق کے انتہا پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے خدا کا ہر حکم مانوں، اس کی ہر بات کو مانوں، پھر بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ غلطیوں سے مبرہ صرف انبیاء کرام ہیں، باقی کوئی مخلوق خدا کی جو ہے ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی، جہاں ہم عبادات کرتے ہیں تو ہمیں سے اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا ایک جملہ جو ہے، مجھے اس نے بڑا جو ہے بہت زیادہ مطمئن کیا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر سکتے ہیں، کتنا بڑا، جب ہماری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم اینڈ کر دیتے ہیں کہ اب اس سے بڑا ہم گناہ نہیں، تو کہتے ہیں پھر آنکھ بند کر کے میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ میرا اتنا بڑا گناہ بھی تیری رحمت سے بڑا ہو سکتا ہے، میرا کوئی گناہ تیری رحمتوں سے بڑھ۔ تو ہم جب یقین کی منزلوں کو چھو لیتے ہیں، ہم یقین کی منزلوں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ہم پھر گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے طالب ہو کر اس کی عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عبادتیں جو ہیں وہ پھر پیار میں ہوتی ہیں، محبت میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بیٹا کہ ہم لوگ وہ محبت خدا سے کریں، پیار کریں، اور جتنی عبادات کریں اس کے محبت کے صلے میں کریں کہ اس سے ہمیں محبت ہے، تو جو اس نے حکم دیا ہے ہم اس کو مانیں گے، لیکن پھر بھی اگر ہم نے کوئی ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں اس کی رحمتوں پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ کائنات میں سب سے بڑا گناہ جو ہے، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی حکومت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو دکھ پہنچانا ہے، ماں باپ کو زندگی میں آپ نے اگر کوئی دکھ پہنچایا، ان کے حکم عدولی کی، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا آپ نے کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا لفظ بول دیا، غصے سے بول دیا، زور سے بول دیا، بے ادبی کے ساتھ آپ نے ان سے کلام کیا، اس کی کوئی جو ہے خدا اس کی کوئی آپ کو نہ تو آپ کو اس کا جو ہے معاف کرے گا، نہ ہی آپ کو اس کا ہے اس کی آپ کو سزا ضرور ملے گی۔ تو میرے بچوں، کوشش کرو کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہو، ماں باپ کو تکلیف ہو۔ لازمی بات ہے کہ ماں باپ کو اتنی ایفرٹس کر کے، اتنی کوششیں کر کے بھی اگر ان کو تکلیف آپ سے پہنچے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو کیوں شرمندہ کریں؟ ہم کیوں نہ ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارے ماں باپ کو سکھ پہنچے، سکون پہنچے، اور جو دن رات ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث وقار بنے، باعث رحمت بنے۔
تو بیٹیاں ویسے بھی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے تو نعمت ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں تمام نعمتوں کا حساب لوں گا، جو نعمت میں انسان کو دوں گا اس کا میں حساب لوں گا، اور جو رحمتیں اس کی ہوتی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ تو بیٹیوں کو اس نے رحمت اسی لیے قرار دیا ہے کہ یہ رحمت ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو تعلیم دیتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، کپڑے دیتے ہیں ثواب ملتا ہے، سہولتیں فراہم کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، آپ کے لیے دیگر آسائشیں فراہم کرتے ہیں، ہر عمل پہ ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور بیٹے جو بھی عمل کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے سزا ماں باپ کو ملے گی، اور دیگر کوئی عمل کریں گے تو بھی سزا ماں، تو وہ نعمتوں کا حساب لے گا۔ تو بیٹوں کو اس نے اسی لیے نعمت قرار دیا ہے اور بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ تو آپ کا کتنا بڑا ایک اعزاز ہے کہ خدا نے آپ کو دنیا میں ماں باپ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو آپ نے رحمت ہی ان کے لیے بننا ہے۔ دوسری بات بیٹا کہ اس کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو استاد کا رتبہ ہے، کہ استاد کا مرتبہ اور مقام وہ مقام ہے کہ جس کے لیے ہم جس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ایک لفظ بھی علم کا عطا کیا تو اس کو شب داری کی عبادت سے بھی افضل جو ہے وہ خدا اس کو اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ استاد کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ ان اولاد ہیں تو ان کے اوپر فرض ہے، اساتذہ پہ فرض نہیں ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں خدا اس کو بہت ان کو مطلب ہے جو اس کا مرتبہ مقام دیتا ہے۔ شب داری کی عبادت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو شب داری سے مراد یہ ہے کہ رات کو اٹھنا، پھر عبادت کرنا، اس کی تہجد پڑھنا، دیگر عبادت کرنا، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے کہ سوتے میں آپ بیچ میں اٹھیں اور اٹھ کے پھر آپ کا دل نہ کر رہا ہو، سردیاں ہوں، ٹھنڈ ہے یہ، اور پھر بھی آپ اٹھیں اس کی محبت میں، اٹھ کے آپ نماز تہجد پڑھیں، نماز شب ادا کریں، تو اس سے بڑھ کے کوئی مطلب جو ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو استاد کو اس کا مقام خدا نے دیا ہے کہ اگر تم کسی کو تعلیم دو گے یا کسی کو علم کی روشنی سے مطلب فراہم کرو گے تو میں تمہیں استاد کے لیے کہ شب داری سے بھی افضل مقام تمہیں ملے گا۔ تو استاد کو بڑا مقام دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو تھا وہ ٹیچرز جو تھے ہماری کھالیں اتار دیتے تھے، ہمیں مطلب ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ جو پنشمنٹس ملتی تھی اس کا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ میں سینٹ پال میں پڑھا، ہمارے یہاں کیپٹن ثناء اللہ صاحب تھے، 50 اسٹکے مارتے تھے، اور وہ مارتے بھی گیند سے تھے۔ اگر ہاتھ پہ مطلب ہے جو ہے ہم کہتے تھے جی اب ہاتھ کی حالت دیکھیں 20-25 اسٹکے مارنے کے بعد، تو کہتے تھے بینڈ ڈاؤن کر کے ہمیں ہپس پہ مارتے تھے، لیکن اتنا مارتے تھے کہ ہم آ کے گھر میں اپنے ماں باپ کے آگے روتے تھے، تو وہ کہتے تھے دوسرے دن جا کے شکریہ ادا کرتے تھے کہ میرا بچہ اب انسان بن جائے گا، اب یہ آپ نے بہت اچھا عمل کیا۔ تو ہم میں جرأت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی جو ہے والدین کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ میڈم سوریا کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت غصہ کرتی ہیں اور ہر چیز پہ بڑا مطلب کرتے ہیں، ذرا سا بچہ بیمار ہو یا فلاں ہو یا ایسا ویسا ہو تو مطلب جب ان سے کہتے ہیں کہ نہ کریں تو پھر ہمیں مطلب جو ہے ہمارے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ہم بیماری کی حالت میں کیا کریں یا فلاں کیا کریں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ سارا عمل جو ہوتا ہے یہ اس کا نتیجہ بھی تو دیکھیں کہ لاسٹ میں جو ہے جب اینول رزلٹ آتا ہے تو آپ سب کتنا خوش ہوتے ہیں، ٹیچرز کتنا خوش ہوتے ہیں، یہ اسی کا تو ثمر ہے۔ آج بھی بتا رہی ہیں کہ 2-3-4 بچے مطلب ایبسنٹ تھے، حالانکہ اتنا یہ جو موقع ہوتا ہے یہ بابرکت موقع ہوتا ہے، اس میں ایبسنٹ ہونا یعنی آپ سب لوگوں نے آج نماز پڑھی، امی جب المسترزہ دا یکفسو، اے اللہ میں ہار گیا، میرا کوئی مددگار نہیں، اب تو میری مدد کر، سوری امی جب المسترزہ دا یکفسو، اے مستجبوں کی دعاؤں کو سننے والے میری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اور جو دوسرا عمل تھا وہ حضرت نوح کی دعا تھی 21ویں پارے میں کہ رب انی مغلوب فانتصر، جس کا میں نے ترجمہ کیا، اے اللہ میں ہار گیا، میرا کوئی مددگار نہیں، اب تو میری مدد کر۔ یہ وہ دعا تھی رب انی مغلوب فانتصر جو حضرت نوح نے جب وہ اپنی قوم سے اتنے متنفر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے سجدے میں گر کر گڑ گڑا کے یہ دعا پڑھ ریپیٹ کرتے رہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی میں ہار گیا، میرا کوئی مدد، میری مدد کر۔ تو خدائے بزرگ و برتر نے وہ ان کے اوپر دنیا کے اندر وہ مطلب پورا سیلاب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا جس سے پوری کائنات تباہ ہوگی، صرف وہ لوگ بچے جو ایک
حضرت نوح نے جو خدا کے حکم سے کشتی بنائی، اس کشتی میں ایک ایک ہر چرند پرند انسان کا ہر ایک کا ایک ایک جوڑا جو تھا اس میں موجود تھا، وہی نسل بنی. اسی لیے حضرت آدم جو ہیں وہ بابائے آدم ہیں انسانوں کے، مطلب ان سے کائنات کا آغاز ہوا. آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم جو ہیں ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ بابائے آدم، یعنی ان سے دنیا میں کائنات کا آغاز ہوا. اور حضرت نوح کو ہم کہتے ہیں بابائے ثانی، بابائے آدم ثانی، یا بابائے ثانی یا آدم ثانی. آدم ثانی کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدم کی نسل ختم ہو گئی اس طوفان کے بعد، اس تباہی کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح سے چلی ہے، کیونکہ پھر حضرت نوح کا ہی جوڑا رہ گیا تھا. تو دوسری کائنات جو دوبارہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے وہ حضرت نوح سے، اس لیے آدم ثانی ہم لوگ جو ہیں اب جتنی نسل ہے وہ حضرت نوح ثانی ہے کہلایا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح کی نسل جو ہے. تو اس لیے یہ خدا کا ایک عجیب عمل ہے، ہم جتنی اس سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں اتنی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کن کے اظہار کے ساتھ، کن کہتے ہیں ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام جو کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتے، اور آپ نے اتنا گڑ گڑائے روئے، اور اس کی ابھی وقت نہیں ہے. بہت ساری انبیاء کی مثالیں ہیں، نبیوں کی مثالیں ہیں. آپ نے حضرت مطلب جو ہے یونس کا سنا کہ پیٹ میں مچھلی کے چلے گئے تھے اور انہوں نے آیت کریمہ کا ورد کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے 3 دن کے بعد. تو عجیب ایک عمل ہے خدا کا کہ آپ سوچیں. اسی طرح بے شمار انبیاء کی مطلب جو ہیں نبیوں کی مطلب ایسی ایسی مناجات ہیں کہ ابھی جب ہم ان مناجات کو ادا کرتے ہیں تو ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا کتنا رحمان ہے، رحیم ہے. تو میرے بچوں یہی ہے، اب آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے. یہ بہت چھوٹا سا امتحان ہے میٹرک کا. آپ لوگوں نے بہت تیاری کرائی، آپ کے اساتذہ نے بہت تیاری کرائی، انہوں نے بھی اپنی جتنا ان کی صلاحیت ہے تھی ان کو بروکار لاتے ہوئے آپ تک تمام تک اپنے علم کو ٹرانسفر کیا. پھر بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو یا کچھ ہو گئی ہو تو کوئی نہیں، ابھی بھی وقت ہے. آپ لوگ آئیں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں، وہ اپنی پوری جان لگا دیں گے آپ کے اوپر. آج بھی وہ جب تک امتحان ہوگا، امتحانوں میں چھٹیاں ہوں، بیچ میں گیپ آئے، آپ پھر آ کے پڑھیں. پڑھانا ان کا کام ہے، پیپر دینا آپ کا کام ہے، پیپر کو اچھی طریقے سے ادا کرنا آپ کا کام ہے. بس آخر میں صرف ایک مطلب، کیونکہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک مطلب ہے جو ہے وہ میری درخواست ہے کہ جب پیپر دینے کے لیے گھر سے نکلیں تو صدقہ ضرور دے دینا، چاہے 10 روپے دو، بھی صدقہ 1000 بلاؤں کو جو ہے ڈالتا ہے. تو صدقہ جو ہے وہ جب گھر سے نکلیں تو صدقہ ضرور ادا کر دو. اسی طریقے سے چاہے 10 روپے 20 روپے جو مطلب کوئی یہ نہیں ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا کسی چیز کو. تو 10 روپے بے شک. اور جب پیپر شروع کریں تو پیپر پہ نظر ڈالنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے پورا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی مطلب اس کے اندر کہتے ہیں تمام علماء کرام کا ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس سے مطلب ہے جو ہے یعنی قرآن کا مقصد ہے، یعنی پورا قرآن جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہے. تو اس لیے یقین رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر علماء کرام کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جتنی طاقت ہے اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھ لیجیے، آیت کریمہ پڑھ لیجیے، اور مطلب کوئی دعا یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور پڑھ کے پھر پیپر پہ نظر ڈالو. اور اس کے بعد رب زدنی علما 3 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اور پھر دیکھو تمہارا دل اور دماغ خدائے بزرگ کو برتن اس طرح کھولے گا کہ آپ کو وہ پرچہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سادہ لگے گا، اچھا لگے گا، اور آپ بڑے مطلب سکون کے ساتھ پورا پیپر کر دیں گے. مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ فضل کرے گا، کرم کرے گا، آپ سب کو شاندار نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے گا، آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت و نعمتوں سے نوازے گا. آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ان تمام. اور آج پھر آپ نے جو قرآن خوانی کی، نماز حاجت پڑھی، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء کا ورد کیا، یہ آپ کی کوئی چیز جو ہے یہ رد نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اور ان کے صدقے میں
انشاءاللہ اس سال گرامر پبلک اسکول کا رزلٹ ہر سال سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ تمام بچے پوزیشنوں کے ساتھ A+ میں کامیابیاں حاصل کریں گے، بچے بھی اور بچیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو کامیابیوں کامرانیوں سے اس امتحان میں نہیں، اگلے سارے امتحانوں میں، اور صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، اور آپ کو تمام قدم قدم پہ کامیابی ہو کامرانیاں نصیب کریں، آمین ثم آمین۔